وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 22 پہلا سپارہ اور اس کا رقم نمبر 3. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا حکم دیا اور تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، اور اس کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. آج کی یہ آیت پاک میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر فرمائی. ایک جو اس نے بن مانگے اس کائنات اور ان لوگوں پر، مخلوق پر، اور بالخصوص انسانوں پر جو اللہ نے اپنی کرم نوازیاں کی، اور اس کے بعد پھر اسے پھر جھنجھوڑا گیا کہ جس ذات نے اتنے کرم کیے ہیں پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے آؤ، اس کے مقابلے میں کسی کو اور کو رکھنے کی کوشش کرو. یہ کسی طرح کا بھی انصاف نہیں. اور اس آیت کو پڑھیں گے تو یقین جانے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، کبھی بندہ غور تو کرے، کبھی توجہ تو کرے. اس آیت کو یقین جانے جتنی بار بھی میں نے پڑھا ہے اتنی بار ہی بڑا لطف آیا کہ واہ مولا تیرے کیا کہنے، تو اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا مہربان. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنا دینا. کوئی تھا ایسا دعا کرنے والا؟ کیا ہم نے یہ مانگا تھا کہ مولا تیری مخلوق تو اتنی بڑی ہے لیکن اشرف المخلوقات میں مجھے شامل کر دے؟ لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی نا. تو محبت میں پہل کیسے نکلی؟ اگر غور کریں، بن مانگے، بن سوال کیے اللہ نے مخلوق میں قابل ذکر چیز بنایا، اور صرف قابل ذکر نہیں بلکہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سر پہ رکھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کرم کے تاج رکھے. تو اس محبت میں بھی پہل اس کی طرف سے. تو اب محبت کا تقاضا کیا؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اگر تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو جواباً کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. اب رب کی ایک ہے رب کی بندے سے محبت، ایک ہے بندے کی رب سے محبت. تو میں کہتا ہوں اس محبت میں بھی اس نے تو پہل کر دی ہے نا. تو حق کیا بنتا ہے؟ جواباً ہم کیا دیں؟ ہم بھی اس کو محبت دیں، اس کی محبت کو سامنے رکھیں اور اسی کی چاہت رکھیں نا. تو اس آیت میں سنیے انسان کے بن مانگے اور کتنے کرم کیے. اللہ نے فرمایا ذرا کبھی غور کیا جب تو زمین پہ آیا نا، دیکھیں نا خاص کوئی مہمان آتا ہے، کوئی پروگرام کی شکل میں اگر ہم انتظام کر رہے ہوتے ہیں یا کم از کم گھر کی بنیاد میں، تو آپ دیکھتے ہیں جب بڑے کسی پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، سٹیج لگائی جاتی ہے، ساؤنڈ لگ جاتے ہیں، شمیانے لگائے جاتے ہیں، لائٹیں لگ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. اب اس وقت جب اتنے انتظام ہونے کے بعد مہمان آتا ہے تو یقیناً وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا استقبال کیا، اتنا اچھا انتظام کیا، لائٹ کا، قالین کا، راستے کا، سٹیج کا، ساؤنڈ کا، ہر چیز کا اتنا انتظام کر رکھا. تو
تو مہمان اپنی طرف سے انہیں انعامات سے بھی نوازتا ہے، پھر ان کے لیے اچھے کلمات بھی کہتا ہے۔ تو کبھی اس پر بھی تو غور کرنا، تیرے آنے سے پہلے تیرے رب نے تیرے لیے کتنے انتظام کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تجھ پہ کرم کیا جب تو اس کائنات میں جلوہ فروز ہونے لگا، اس کائنات میں تو داخل ہونے لگا، اس کائنات میں آنے لگا، تو تیرے آنے سے پہلے زمین کا فرش اس نے پہلے بچھا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور زمین بھی کتنی عظیم، کتنی عظیم کہ اس کو نرم اتنی کہ آپ ایک انگلی سے اس کو کھرید سکتے ہیں، ایک انگلی سے مٹی کو آپ ہٹا سکتے ہیں، اور سخت اتنی کہ کتنے تنوں منوں فصل اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن یہ پھر برقرار ہے۔ حالانکہ اس زمین کے نیچے کیا ہے، جہاں پہ بھی آپ بورنگ کرتے ہیں تو نیچے سے پانی کا ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ کہے کہ بور کیا ہے لیکن نیچے پانی نہیں نکلا۔ جہاں کرے یا وہاں کرے، اس شہر میں کرے یا کسی اور شہر میں کرے، نتیجہ کیا ہے کہ پوری زمین کے نیچے کیا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھیے نا، اس پانی کے اوپر اس زمین کو اس طرح بچھا دیا ہے کہ کتنا وزن اس کے اوپر چل رہا ہے، کتنی مخلوقات، کتنے ٹنوں منوں کروڑوں وزن اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن زمین پھر اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ آگے چلے جائیں، تھوڑے اگلے علاقے میں چلے جائیں، پہاڑوں کو دیکھیں، کتنے بھاری بھرکم پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کی ایک لمبی لائن ہے، پورا علاقہ، پوری آبادی اور پوری وہ ریاست جو ہے کشمیر، یہ سارا مانسیرا کا علاقہ جائیں اور آپ اسلام آباد سے شروع ہو جائے سارا کی پہاڑی، لیکن کیا وہاں پہ زمین اس طرح نیچے ہو گئی ہے؟ نہیں۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ اس طرف پہاڑی علاقہ ہے لیکن زمین کی تہ اس طرح ہے، پانی کدھر سے آتا ہے؟ ادھر سے آتا ہے، پہاڑی علاقوں سے آتا ہے نا پانی، ادھر سے آتا ہے پانی، تو پانی نیچے کی طرف بہتا کہاں جا رہا ہے؟ کراچی تک جا رہا ہے، حالانکہ وزن ادھر زیادہ ہے، وزن ادھر زیادہ ہے، پہاڑی علاقے پہاڑ بڑے وزن ادھر زیادہ ہے، لیکن اللہ یہی تو قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے خیال میں جدھر وزن زیادہ ہو ادھر جھکی ہوئی چیز ہوتی ہے، میں چاہوں تو وزن زیادہ رکھ کر بھی اس کو بلند رکھ سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو انسان کے اوپر اللہ نے کتنے کرم کیے کہ انسان کے آنے سے پہلے الذی جعل لکم الارض فراشا، اور کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اللہ نے لکم کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا، لکم، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کس کے لیے، اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے۔ مولا کیا؟ ارض فراشا، اس زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، فرش بچھا دیا۔ اب اسی پہ اگر رک جائیں تو آپ سمجھیں، ایک فرش ہم اپنے گھر کا تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے خرچے ہو جاتے ہیں، کتنے انتظام ہوتے ہیں، کتنا کھپ پیا ہوتا ہے، کتنے خرچہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کی مہربانی دیکھ، اس زمین پہ کس نے خرچہ کیا ہے؟ اس زمین کو جو فرش بنایا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو اور پھر جناب زمینیں دیکھ لیں، راستے دیکھ لیں، سفر دیکھ لیں، نہریں دیکھ لیں، ندی نالے دیکھ لیں، کتنی بڑی زمین اس نے بچھا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت یہیں پہ نظر آتی ہے۔ یقین جانے بندہ جس چیز کے اندر بھی غور کرے نا، اگر بغور دیکھے گا تو اللہ کی قدرت شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، اس کی قدرت نظر آتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تیری قدرت کر سکتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اس نے تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دی۔ اب آسمان، زمین پہ غور کر لیں یا آسمان پہ کر لیں، یہ اتنی سی چھت ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر دیواروں کا سہارا لیا، کہیں پہ پلرز کا، ستونوں کا سہارا لیا ہے، لیکن اللہ تیری قدرت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری قدرت پہ قربان نہ جاؤں،
تو نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے، درمیان میں پلر کوئی بھی نہیں، درمیان میں کوئی دیوار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سٹون کوئی بھی نہیں، کوئی عمارت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پلر کوئی بھی نہیں، اتنی بڑی چھت کو بنایا اور درمیان میں پلر کوئی نہیں ہے، یہ صرف اس کی قدرت ہی کر سکتی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر اس آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں بارانی علاقے کہلاتے ہیں، کچھ نہری علاقے ہیں، اور کچھ ذمہ دار لوگ ہیں جو اس سے وابستہ پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو کچھ بارانی علاقے ہیں جن کی فصلوں کا دار و مدار صرف بارشوں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ پانی نہری نظام۔ یہ بارش کتنی ضروری ہے، آج کل یہ چند دن چند ہفتے بارش نہیں ہوئی تو ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ بڑی خشک سردی پڑ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بارش آئے گی تو پھر جناب یہ خشکی ختم ہوگی اور پھر بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹے گی۔ بارش آتی ہے، درخت دھل جاتے ہیں، چھتیں دھل جاتی ہیں، دیواریں دھل جاتی ہیں۔ اس بارش کی ہزارہ فائدے، ہزارہ فائدے۔ تو فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے ہم نے پانی بھی اتار دیا، اس پانی کے ساتھ زمینوں کو سیراب کر دیا۔ پھر اگلا کرم دیکھیے، فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ساتھ اس زمین کو سیراب کر کے ہم نے تمہارے لیے رزق نکال دیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق نکال دیا ہے۔ اب زمین پہ دیکھیں تو صحیح نا، یہ ساری فصلیں کہاں ہوتی ہیں، سارے پھل کہاں ہوتے ہیں، ساری سبزیاں کہاں ہوتی ہیں، آپ کا سارا اناج، گندم، چاول، مکئی، کماد، جو کچھ بھی ہے یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ زمین کی پیداوار ہے۔ حالانکہ بندہ بند کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے گرمی کے موسم میں بیٹھا ہو، بجلی چلی جائے، ہوا نہ آئے تو کہتا ہے دم گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ کئی اس طرح کے واقعات، وہ بند کسی جگہ پہ بند ہوئے، ہوا نہیں ہے، بندے مر گیا۔ جہاں ہماری اگر فراست کے مطابق یا ہماری سمجھ کے مطابق جہاں پانی، روشنی، ہر چیز بند ہو جائے وہاں زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، بیج کو زمین میں دبا کے آتے ہیں، اللہ وہاں سے زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے پھر رزق کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اب ذرا خود غور کیجیے، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے طور پہ بچھا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا اور پھر زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا، کیا اس کا شکر ادا کرنا بنتا نہیں؟ کیا اس کی بارگاہ میں جھکنا بنتا نہیں؟ حق یہ نہیں بنتا کہ جس ذات نے اتنی کرم نوازی بن مانگے کر دی ہے، اب اس کا کچھ تو حق ادا کرے نا، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی بارگاہ میں آئے۔ پھر یہ بندہ جب زمین پہ بھی چلے، آسمان کی چھت کو بھی دیکھے، اس کا دیا ہوا پانی بھی استعمال کرے، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھائے، اور پھر اس کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، پھر اسے پرواہ بھی نہ ہو، وہ کہے حی علی الفلاح، پھر اسے پرواہ بھی نہ ہو، اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر حق یہ ہے، آج آپ کے ساتھ کوئی چند ٹکوں کی اگر کوئی مہربانی کرتا ہے، ساری زندگی آپ اس کا شکر گزار رہتے ہیں، یار اس نے مجھ پہ احسان کیا، میرے مشکل میں کام آیا، یہ میرا کام کیا، یہ کیا۔ ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کا بھی اپنا کوئی لالچ ہو، اگر ایک بندہ تھوڑی سی مہربانی کرے، آپ اس کے ساری زندگی شکر گزار رہتے ہیں، پھر جس ذات نے اتنی کرم نوازیاں کر رکھی۔ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس ذات نے تمہارے لیے رزق نکالا، تو حق نہیں بنتا کہ پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کو پوچھا جائے، پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کو رکھا جائے، پھر بت کو سامنے رکھ کے پھر اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ نہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس نہ بناؤ اس کے مقابلے میں کوئی شریک، نہ بناؤ، یہ زیب نہیں دیتی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کسی کو لانے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ تو بے نیاز ہے،
ہونا جو اس کے مقابلے میں آ سکے، اس کی برابری کر سکے، لیکن یہ تمہاری بے سود کوشش ہے، اور حق یہ ہے کہ جس نے اتنی کرم نوازیاں کی ہیں پھر اس کی بارگاہ سے آواز آئے تو پھر سارے کام چھوڑ کے پھر اس کی بارگاہ میں حاضر اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو نہ لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔